یہ اللہ کے عارف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ ان تقریبات میں تجربے اور مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جو لوگ خلوص نیت سے تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں، خلوص نیت سے اس میں دعائیں کی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کے، ان بابرکت ہستیوں کے صدقے میں اپنی دعاؤں کو قبولیت فرما لیتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ بہت لوگوں نے بتایا، تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے کہ ایسی تقریبات جو منعقد کی جاتی ہیں تو اس میں جو دعائیں ہیں وہ مقبول بارگاہ الہ ہوتی ہیں۔ الحمدللہ جی، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ تقریبات کا انعقاد کیا، اور یہ تو خالی ہمارے یہاں پنڈی اسلام آباد میں نہیں ہوا بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ گھروں میں لوگوں نے اس کا انعقاد کیا۔ جتنے بھی ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے شہر ہیں، جہاں جہاں ہمارے مراقبہ حال قائم ہے، وہاں لوگوں نے تمام دوستوں کو اطلاع دی اور لوگوں نے بڑی خوشی کے ساتھ اس کا اہتمام کیا۔ تو بہرحال جی، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت یعنی قریب ہستیاں ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ ہم گزشتہ کافی دنوں سے ہم اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں کہ یہ انعام یافتہ لوگ کون کون سے ہیں، تو یہاں تو اتنی بڑی لمبی لسٹ ہے کہ آپ اس کو گن نہیں سکتے۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ کے انعام یافتہ ہستیاں ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان پہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں نازل ہوتی ہیں، بے شمار ان کو علوم سے نوازا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی روحانی صلاحیتوں کو بڑھا دیتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی روحانی صلاحیتوں سے کام لینا بھی جانتے ہیں، اور یہ اللہ کی مخلوق کی بے لوث خدمت کرتے ہیں۔ ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ کون ہے، ادنا ہے، اعلیٰ ہے، ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، یا کسی بھی مسلک کا ہے، یہ نہیں دیکھتے سنی ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، نجدی ہے، احمدی ہے، فلاں ہے، جتنے بھی ہمارے یہاں تفرقے ہیں، ان سے ان لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہوتی، نہ یہ علاقائیت کو کوئی پرائرٹی دیتے ہیں کہ جی فلاں مخصوص ایریا کا، علاقے کا بندہ یہاں آ سکتا ہے ان کے پاس، نہیں، بلکہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کا بندہ، کسی مسلک کا بندہ، کسی علاقے کا بندہ، کسی زبان کا بندہ، وہ ان کے پاس حاضر ہو سکتا ہے۔ وہ ہر بندے کی بے لوث خدمت کرتے ہیں اور ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رو رو کے، گڑ گڑا کے اللہ کے ہاں دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سنتے ہیں اور یہ لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ یہ حاجت روا لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہوتی ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کریں اور بے لوث خدمت کریں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ابھی بھی آپ کسی بھی مزار پہ چلے جائیں تو وہاں لنگر کا اہتمام آپ کو ضرور ملے گا۔ کوئی بندہ وہاں سے بھوکا نہیں آتا، اپنی مرضی سے بھوکا آئے تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں کھانا ملتا ہے۔ یہ کھانا کھلانا جو ہے، یہ تمام اولیاء کرام، اولیاء اعظام اور انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اور ہمارے بابا جی مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ لنگر جو ہے وہ فقیر کی شان ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ گزر چکے ہیں، موجودہ بھی دنیا کے اندر دیکھیں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑی بڑی بادشاہی ہیں، بڑے وسائل ہیں ان کے پاس، بڑی ٹیکنالوجی ان کے پاس، لیکن کسی بھی بادشاہ نے لنگر نہیں چلایا۔ لنگر ہمیشہ فقیر کا ہے۔ آپ کسی جگہ بھی چلے جائیں، بری صاحب چلے جائیں، داتا صاحب یہاں چلے جائیں، یہاں گولڑا شریف ہے، یہاں کلیام شریف ہے، ہمارے قریب بہت ساری گدیاں ہیں۔ آپ یہاں مظفر آباد میں سائنس علی سرکار ہیں، بابا نظام الدولیا ہیں، داتا صاحب ہیں، اور بہت سارے بزرگ ہیں، بے شمار بزرگ، حضرت خواجہ غریب نواز ہیں، علی احمد مسافر کلیدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں،
یعنی یہ صرف اس ملک کی بات نہیں بلکہ بیرون ممالک میں، یعنی دنیا کا کوئی ملک میرے خیال میں ایسا نہیں ہے جہاں پہ کوئی ولی اللہ نہ ہو یا اس کا مزار نہ ہو. لیکن جتنے بھی مزارات ہیں جہاں بھی یہ لوگ موجود ہیں، چاہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا حاضر ڈیوٹی ہیں، ان کے یہاں لنگر کا اہتمام لازمی ہے. یعنی یہ ایک سسٹم ہے. اب دیکھیں ابھی ہمارے جو خالی دوستوں نے یہاں اہتمام کیا، کافی لوگوں نے کیا، تو اب دیکھیں کہ کتنا بڑا ایک معاشی ایک سیٹ اپ آپ کو نظر آئے گا کہ کتنے لوگوں کا روزگار کھلا، یعنی لاکھوں لوگوں کا روزگار کھل گیا. یعنی آپ اگر ایک بندہ وہاں گھر میں کوئی کھانے کا اہتمام کرتا ہے، وہ 10 بندوں کو کرتا ہے، 20 کا کرتا ہے، 50 کو کرتا ہے، 100 کا کرتا ہے، 500 کا کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے اور کتنا ایک معاشی جو پیا ہے یہ چل پڑتا ہے. یعنی ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے اگر دیکھا جائے. جس طرح مزاروں پہ جائیں وہاں بھی لوگ لنگر کا اہتمام کر رہے ہیں. اس میں دیکھیں لنگر میں کتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اگر آپ گننا چاہیں تو شاید گن بھی نہ سکیں. جب دیکھیں کوئی دیگیں پکا رہا ہے، کوئی دیگچوں میں پکا رہا ہے، تو دیگیں بھی کہیں بن رہی ہے، دیگچے بھی کہیں بن رہے ہیں، اس کے اندر چاول پڑ رہے ہیں. پتہ نہیں چاول کہاں بیجا جاتا ہے، کہاں سے چلتا ہے، کتنی ٹرانسپورٹ استعمال ہوتی ہے. کہ جی یہ سول ایجنٹس ہیں، یہ جناب بڑے وہ بیوپاری ہیں، وہاں سے پھر چھوٹے بیوپاری کے پاس، پھر چھوٹے سے پاس چھوٹے چھوٹے دکانداروں کے پاس، تو وہاں سے چلتا چلتا پتہ نہیں کہاں تک یہ پہنچتا ہے. حصہ سب کو لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے. اب اس میں گھی پڑتا ہے، اب گھی کے کتنے کارخانے جو کام کر رہے ہیں، اس کارخانوں میں کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. اس طرح دیکھیں یہاں جو مسالے پڑتے ہیں، کتنے سارے مسالے پڑتے ہیں، خالی ایک مسالہ تو نہیں پڑتا اس کے اندر. دیکھیں نمک پڑتا ہے، میٹھا پڑتا ہے، اس کے اندر میوہ جات پڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اس میں پڑتا ہے. اگر آپ یہ گنتے جائیں تو آپ گن نہیں سکتے اس کو. تو یہ ایک جو میں اس پہ بہت پہ غور کر رہا تھا، غور و فکر کر رہا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا، میں نے کہا یہ دیکھیں کتنا بڑا ایک سسٹم ان لوگوں نے متعارف کرایا کہ یہ کچھ بندوں جو کھانا کھلا دیتے ہیں ان کا، تو کتنے لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ وابستہ ہے. ٹھیک ہے جو لوگ بھوکے ہیں ان کا پیٹ تو بھرتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، بہت اچھا کار خیر ہے، لیکن اس کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں، اب دیکھیں جو لنگر پکانے والے لوگ ہیں جن سے ہم لنگر پکواتے ہیں، وہاں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، کتنے خاندانوں لوگوں سے پڑھتے ہیں. پھر اس میں ٹرانسپورٹ کتنی استعمال ہوتی ہے. اب دیکھیں کہاں دیگیں پکتے ہیں، کہاں لے کے جاتے ہیں، کتنا پیٹرول اس میں لگتا ہے، کتنا موبائل آئل لگتا ہے، گاڑیاں کتنی استعمال ہوتی ہیں، گاڑیوں کا دیکھیں کتنا بڑا ایک سیٹ اپ ہے. یعنی اب جتنا بھی اس کو سوچتے جائیں، غور و فکر کرتے جائیں آپ حیران ہو جائیں گے. ایک بہت بڑا ایک سیٹ اپ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. یہ کوئی ایک معمولی چیز نہیں کہ کھانا کھلانا. ہم تو زبانی کہتے ہیں ہاں جی بس کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے جی اللہ کو بڑا پسند ہے یہ کام. ٹھیک ہے بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن کیوں پسند ہے؟ اس لیے پسند ہے کہ اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، اتنے لوگوں کے وسائل کھل جاتے ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ایک خدمت ہے، بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی خدمت ہے. ابھی دیکھیں آپ قربانی کا اہتمام ہوتا ہے تو قربانی میں کتنے لوگوں کا وہاں سلسلہ چلتا ہے. عید عین کا آتی ہے ہماری، عیدین میں کتنا وہ سلسلہ اہتمام ہوتا ہے، ہر گھر میں کھانے پکتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ سلسلہ چلتا ہے. وہ بازاروں میں جائیں وہاں رونق لگی ہوتی ہے، وہاں جہاں کتنے ملبوسات بکتے ہیں، جوتے بکتے ہیں، پرفیومیں بکتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بکتا ہے. وہ بچیاں ہماری ماشاءاللہ مہندی لگاتی ہیں، مہندی کے خالق لگائیں صاحب تو پتہ نہیں کروڑ روپے کی تو مہندی لگ جاتی ہے. بھائی یہ چاند رات ہے جی، گھروں میں بھی وہ لگا رہے ہیں، بیوٹی پارلر میں بھی جا رہے ہیں، جہاں دیکھا پتہ چلتا ہے بچوں کی جی فلاں کوئی باجی بڑی اچھی مہندی لگاتی ہے، مہندی بھی لگا لیتے ہیں. تو مطلب جتنا بھی اس کو پھیلاتے جائیں آپ سلسلہ بہت بڑا ایک سیٹ ہے، بہت بڑا سیٹ ہے. جب قربانی کے جانوروں کو دیکھیں لوگ کہاں پالتے ہیں، ان کو کہاں لے کے آتے ہیں منڈیوں میں، وہ جب گورنمنٹ کو بھی ٹیکس دیتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا بھی خرچہ کرتے ہیں. وہ جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں میونسپل کارپوریشن کے لوگ، کنٹونمنٹ بورڈ کے لوگ، فلاں جہاں کسی ہو اور کسی محکمے کے لوگ، ان کا بھی روزگار اللہ نے لگا رکھا ہے. تو پتہ نہیں یہ دیکھیں تو یہ تو لاکھوں بلکہ کروڑوں پہ جاب کی بات پہنچتی ہے. یہ بہت بڑا ایک سیٹ اپ ہے. بظاہر دیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ جی آپ 10 بندوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، 50 کو کھلا رہے ہیں، 100 کو کھلا رہے ہیں، 500 کو کھلا رہے ہیں، لیکن اس کا دیکھیں کہ کتنا سستا بنتا ہے.
اب کسی مزار میں جائیں تو عرس ہوتا ہے تو اس میں تو جناب وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، اور وہاں کا بھی سیٹ اپ دیکھیں کتنا بڑا وہ چل رہا ہوتا ہے، کتنے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا ایک چھوٹا سا مراقبہ ہال ہے، ہمارا چھوٹا سیٹ اپ ہے، لیکن آپ یہاں بھی دیکھیں ہر جمعے کو ہمارا ایک لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، اب دیکھیں کتنے لوگ اس میں وہ انوالو ہوتے ہیں، اس لنگر میں کتنے لوگ یہاں کھاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں صرف آنے کا سالی لگائیں کتنا پیٹرول لگتا ہے، کتنی گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، کتنے موٹر سائیکل استعمال ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس کنوینس نہیں وہ جناب کرائے کی گاڑیوں پہ آتے ہیں۔ تو اکثر یہ کہ یہ پورا عجیب سے ایک سیٹ اپ ہے، یعنی ایک بہت بڑا یعنی معاشی بھی اس کا وہ جو ہے سیٹ اپ ہے۔ تو یہ دیکھیں معاشی سیٹ اپ کے ساتھ ساتھ جو ہے روحانی بھی اس میں بہت سارا ایک عمل دخل ہے۔ اب دیکھیں جب آپ نیت کرتے ہیں کہ ہم نے ایک کام کرنا ہے تو نیت ایک دم سے نہیں ہوتی، اب ہو سکتا ہے 1 مہینہ پہلے اپنی نیت کی ہو، 2 ہفتے پہلے نیت کی ہو، 1 ہفتہ پہلے نیت کی ہو، 2-4 دن آپ نے پہلے نیت کی ہو، تو آپ کا ذہن مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہتا ہے یا اللہ والوں کی طرف لگا رہتا ہے۔ 27 تاریخ آ رہی ہے، 27 تاریخ آ رہی ہے، 27 تاریخ آ رہی ہے، تو مطلب اس 27 جو ہر وقت ذہن کے اندر گونجتی رہتی ہے انسان کو کہ 27 تاریخ کو ہم نے یہ پکانا ہے، یہ تمام کرنا ہے، اتنے لوگوں کو بلانا ہے، اتنا ہم نے کھانا دینا ہے، اتنا محلے میں بانٹنا ہے، اتنا عزیزوکار میں بانٹنا ہے، تو اس میں بہت سارے لوگ مطلب آپ کو انوالو ملیں گے، تو یہ پورا ایک مطلب معاشی جو ہے سیٹ اپ کے ساتھ ساتھ روحانی سیٹ اپ بھی بنتا ہے۔ اب دیکھیں جن لوگوں نے گھر میں تقریبات کی یا اس میں اتنا ہی ٹائم لگا ہو، آدھا گھنٹہ لگ گیا ہو، گھنٹہ لگ گیا ہو، کہیں 2 گھنٹے کا ہوگا، تو اتنا عرصہ جو ذہن آپ کا یکسو ہوتا ہے، آپ کو کیا پتا آپ کو کتنی روحانی ترقی ملتی ہے۔ ظاہر تو میں کچھ نظر نہیں آتا، ہم تو کہتے ہیں ہاں جی واہ واہ کر کے سبحان اللہ پڑھ کے آگے گئے جی بڑی اچھی تلاوت کی، بڑی اچھی جناب ہم کسی نے پڑھ لی، کسی نے جناب وہ نعت پیش کر دی، کسی نے کوئی مقالہ پڑھ دیا، وہ ظاہر تو ایک بڑا چھوٹا سا ہمیں وہ نظر آتا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، 500 ہیں، 1000 ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اتنی دیر کے لیے ان کا ذہن دنیا سے ہٹ جاتا ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی کہ ہم کہیں گے نہیں جی بڑا اس کو لائٹلی لیں، نہیں، آپ دیکھیں اگر آپ کا آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے اگر ذہن اللہ کی طرف لگتا ہے، حضور کی طرف لگتا ہے، یا کسی روحانی ہستی کی طرف لگ جاتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف آپ کا ذہن وہاں لگ رہا ہے، بلکہ خیال کا جو قانون ہے، روحانی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کا تصور کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے ایک روشنی نکل کے اس جگہ پہ ٹچ ہو کے پھر اسی لمحے واپس آتی ہے۔ یہ ہم آپ کہتے ہیں یہ نیاگرا فال آبشار ہے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کے اندر سے لہر نکلی، فوراً روشنی نکلی، وہاں سے ٹچ ہوئی، واپس آ گئی، آپ کے ذہن کے اندر ایک چھوٹا سا سووین بنا، چاہے آپ نے اس کو دیکھا نہیں دیکھا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اب یہ کہ آپ کے ذہن میں اس کا کتنا اسکیچ بنا، یہ بھی الگ بحث ہے کہ ہمارا ذہن کتنا کھلا ہوا ہے، ہمارا اندر کا آئینہ کتنا صاف ہے، اس میں عکس کیسا بنتا ہے، وہ ایک الگ ہے، لیکن جب وہ لہر واپس آتی ہے تو اپنے ساتھ کچھ لے کے آتی ہے۔ اسی طرح جب آپ اللہ تعالیٰ کا تصور کرتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، تو آپ کی روشنی اللہ تک پہنچتی ہے اور واپس آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے نوازلیات لے کے واپس آتی ہے۔ اسی طرح جب آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہاں گلہ عقیدت پیش کرتے ہیں، دروشی پڑھتے ہیں، یا گلہ عقیدت نعتوں کی شکل میں پیش کرتے ہیں، یا حضور کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ کی یہ روشنی حضور سے ڈائریکٹ جا کے ٹچ ہوتی ہے، پھر وہاں سے اسی لمحے واپس آتی ہے، پھر حضور آپ پھر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ جو دروشی پڑھ رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ بس ہم دروشی پڑھ رہے ہیں، بس ایک ٹوٹل پورا کر رہے ہیں، ایک ثواب ہو رہا ہے، نو، بلکہ دروشی باقاعدہ روشنیوں کی شکل میں، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ جناب پھولوں کی شکل میں حضور کو پیش کیا جاتے ہیں، پھر حضور توجہ فرماتے ہیں، حضور ان کو قبول بھی فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر کتنا خلوص ہے، اسے کتنے خلوص نیت سے یہ تمام کیا ہے۔ اسی طرح جب اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں، ان کا دن مناتے ہیں،
جیسے ہم ابھی حضور قلندر بابا کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے مرشد کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ روشنی ان تک پہنچ رہی ہے، ان کی توجہ ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں کسی دوست نے کہا جی یہ تصور شیخ جو آپ کراتے ہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو بابا جی نے فرمایا کہ بھائی جب آپ میرا تصور کرتے ہیں تو آپ کے خیال سے تصور سے پہلے آپ کے پاس پہنچا ہوتا ہے، یعنی یہاں کوئی ٹائم لیمٹس نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں لہریں ہوتی ہیں یہ ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہوتی ہیں، یہ روشنیاں، یہ انوار و تجلیات ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہوتی ہیں۔ یہ ایک لمحہ یا ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں پوری کائنات کے چکر لگا کے واپس آ سکتے ہیں، اتنی تیز ان کی اسپیڈ ہوتی ہے۔ تو جب آپ یہ تمام کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھے بات یہ خالی ثواب کے لیے ہم کر رہے ہیں، خالی عقیدت میں ہی کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ کو بہت سارا روحانی بینیفٹ ملتا ہے، اس کا آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ انوار و تجلیات آپ کے ڈائریکٹ روح کے اندر فیڈ ہوتے ہیں، وہ روح ان جو ہے تجلیات سے، ان انوارات سے سرشار ہو جاتی ہے اور آپ کو باقاعدہ روحانی ترقی ملتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آپ اس کو فیل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یا کتنا کرتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہوتا ہر بندے کے ساتھ ہے۔ ابھی ہم جو باتیں کر رہے ہیں ہر بندے پہ اس کا اثر ہو رہا ہے۔ کیوں اثر ہو رہا ہے؟ کہ ہم جب ان کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے مرشد کا تصور کر رہے ہیں، اپنے دادا مرشد کا تصور کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، یا کسی بھی روحانی ہستی کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ رو کی شکل تک ان تک پہنچتی ہیں، پھر وہاں سے اسی لمحے واپس آ کے آپ کے روح کے اندر اس کی جو ہے وہ فیڈنگ ہوتی ہے۔ آپ کے اندر 6 جنریٹرز، 6 لطائف کام کرتے ہیں، اخبا، خفی، سر، روح، قلب، نفس کی 6 جنریٹرز، یہ ان روشنیوں سے منور ہوتے ہیں، یہ اس سے فیڈ ہوتے ہیں۔ یہ پورا جو سسٹم آپ کا چلتا ہے ان 6 جنریٹرز پہ چلتا ہے، 6 لطائف پہ چلتا ہے، اور آپ کی جو روح کے پرت ہیں بے شمار پرت ہیں، لیکن 3 مین پرت گنے جاتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں روح حیوانی، روح انسانی، روح اعظم۔ تو یہ تینوں پرت جو ہیں یہ ان انوارات و تجلیات سے جو ہیں وہ لبریز ہو جاتے ہیں، اور آپ شعور کی دنیا سے نکل کے لاشعور کی دنیا میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نمازیں ہم گھروں میں بھی ادا کرتے ہیں، مساجد میں بھی کرتے ہیں، یا مراقبہ حال میں بھی کرتے ہیں، تو ایک فرق ہر بندہ محسوس کرتا ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگ آ کے مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی وہ جو سواد، جو مزہ یہاں لطف آتا ہے وہ گھروں میں یا اور دیگر جگہوں پہ کیوں نہیں؟ اب تک ہمارے یہاں یہ شب بیداری کا ایک پروگرام ہمارا ہوتا ہے، اللہ کرے ہمیں اب اجازت ملے، دعا کریں اس کی بھی۔ تو آپ دیکھیں شب معراج میں بھی ہوتی ہے، شب قدر میں بھی ہوتی ہے، لیلۃ القدر کا پروگرام ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ایسی راتیں ہوتی ہیں جن میں لوگ جاگتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، اور ان راتوں کی بہت اہمیت روحانی دنیا میں گنی جاتی ہے۔ اب جو یہاں شب بیداری کر کے جاتے ہیں وہ بندہ بالکل ہی الگ طرح کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اکرام کی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اتنی بارش ہوتی ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی روح سرشار ہوتی ہے، آپ کا ذہن یکسو ہوتا ہے۔ جتنا جتنا آپ کسی ہستی سے اٹیچ ہوتے جاتے ہیں تو ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم عطا کی ہے، کیونکہ وہ تو علوم کا سمندر آتے ہیں، بہت سارے علوم سے کو نوازا ہوتا ہے، تو ان علوم کی جو روشنیاں ہیں وہ آپ کے اندر باقاعدہ حلول کر جاتی ہیں، جذب ہوتی ہیں، اور آپ کی روح ان انوار و تجلیات سے سرشار ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص سسٹم ہے۔ ابھی دیکھیں جن لوگوں نے اپنے گھروں میں یہ اہتمام کیا، یہ باقاعدہ اگر ان سے پوچھیں، اگر ان کو غور کریں، شرط ہوتی ہے غور کرنے کی۔ ہم تو غور و فکر نہیں کرتے نا، ہم تو ایک بار سوچتے ہیں کہ بس ایک فارمیلٹی ہم نے پوری کر دی، نہیں۔ جو اولو الالباب لوگ ہیں،
صاحب عقل لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست عطا کی ہے، وہ ہر چیز کو محسوس کرتے ہیں، وہ بہت گہرائی میں جا کے محسوس کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک سسٹم ہے، روحانی سسٹم ہے، جو اس روحانی سسٹم میں لوگ آ جاتے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہو جاتا ہے، وہ اپنی روح کا عرفان حاصل کر لیتے ہیں، پھر اللہ کے عارف بن جاتے ہیں، اپنی روح کی صلاحیتوں سے وہ واقف بھی ہو جاتے ہیں، ان صلاحیتوں سے کام لینا بھی سیکھ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم بار بار یہ جو محفلیں سجاتے رہیں، ان بزرگ ہستیوں کی قربت میں رہیں، تو دیکھیں یہ ہستیاں جو ہیں یہ اللہ کے قریب کرتی ہیں، کیونکہ جب آپ اس لائن پہ چلتے ہیں تو آپ کو اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی نسبت عطا ہوتی ہے آپ کو، اولیاء کرام آپ کی تربیت فرماتے ہیں، اور آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بے لوث خدمت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق کی خدمت ہے یہ بہت افضل اللہ کے ہاں گنی جاتی ہے۔ عبادات کی اپنی اہمیت ہے، لیکن خدمت خلق جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کیونکہ صاف بات ہے ہم تو بالکل کچھ بھی نہیں جانتے، یہ مرشد کریم ہوتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں، وہ ڈیوٹیز لگاتے ہیں۔ اب دیکھنا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے گھروں میں بھی اہتمام کرایا جائے گا، ہم تو کب سے عرصہ دراز ہو گیا، مثلا 30-35 سال سے 40 سال سے ہم جو ہے مراقبہ ہالوں میں ہی وہ سسٹم کرتے آ رہے ہیں۔ یہ پہلا ایک موقع آیا کہ جناب لوگوں کو آگے نہیں کہ اپنے گھروں میں آپ اہتمام کریں، اور جو تک میں یہ سمجھاؤں یہ کہ یہ جو انوار و تجلیات ہیں یہ آپ کے گھر بھی منور ہو جائے اور انشاءاللہ منور ہو جائے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ بہرحال جی بہت بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔